أما بعد قال الله تعالى في كتابه الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم حضرات، برادران اسلام، ہم لوگ ایک نیک ارادے سے یعنی دین کے مذاکرے، دین کی بات کہنے سننے کی نیت سے اللہ کے پاک گھر میں اکٹھا ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے کہ ہمارے بندے ہمارے دین کا، ہماری کتاب کا، ہماری شریعت کا اور اپنے سچے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاکرہ کرتے رہیں، بیان کرتے رہیں، سنتے سناتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سراسر تاریکی ہے۔ دنیا سراسر کیا ہے؟ تاریک ہے، اس میں تاریکی بھری ہوئی ہے۔ اجالا الگ سے لانا پڑے گا۔ اگر یہ بلب آپ نہ جلائے ہوتے تو ایک حال تاریک ہوتا، مسجد تاریک ہوتی۔ اجالے کے لیے آپ کو بلب جلانا پڑا، تو گمراہی اور بے راہ روی، بدکاری خود پیدا ہو جاتی ہے۔ نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، استقامت کے لیے، پارسائی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ کفر و شرک کے لیے، فسق و فجور کے لیے اور جرائم کے لیے کبھی کوئی تحریک باقاعدہ نہیں چلائی جاتی ہے۔ یہ تو آج کے دور کے جو گمراہ لوگ ہیں، اور بلکہ ہمارے بڑوں نے سمجھایا بھی ہے کہ آج کی دنیا کی یہ بدنصیبی ہے اور بدبختی ہے، محرومی ہے کہ آج کی دنیا کے بڑے دماغ جرائم میں استعمال ہو رہے ہیں، بدکاری میں استعمال ہو رہے ہیں، بے حیائی کو پھیلانے میں استعمال ہو رہے ہیں، شر و فساد کو پھیلانے میں استعمال ہو رہے ہیں، جنگوں کو بھڑکانے میں استعمال ہو رہے ہیں، بے گناہوں کا خون بہانے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ آج کے دور کی بہت شرمناک، بڑی خطرناک بدبختی ہے کہ جنہیں دنیا کو سنبھالنا تھا، دنیا کو چلانا تھا، کمزوروں کو اٹھانا تھا، آج وہ درندے بنے ہوئے ہیں، معصوموں کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ اس کا بھی یہی علاج ہے، اس کا بھی یہی علاج ہے کہ اللہ کی دین حق کی دعوت دی جائے۔ کسی مالک نے ہم کو پیدا کیا ہے، ایک مخصوص متعین زندگی دی ہے، اس کے بعد واپسی پہلے سے طے ہے، اور ایک ایک رتی کا، ذرے ذرے کا وہاں حساب دینا ہے۔ امیر کو بھی، غریب کو بھی، پڑھے لکھے کو بھی، ان پڑھ کو بھی، اور طاقتور کو، کمزور کو، سب کو حساب دینا ہے۔ اگر اسی حساب کا یقین پیدا ہو جائے گا تو کسی طاقتور کی طاقت کمزور کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور کسی خوشحال کی خوشحالی کسی بدحال کو چڑھانے میں، اس کو رسوا کرنے میں، اس کو ذلیل کرنے میں استعمال نہیں ہوگی۔ انسانیت پیدا ہوگی، اخلاق پیدا ہوں گے، شرافت پیدا ہوگی، لوگوں کا دل جیت کے تب خوشی ہوگی، کسی کا غم بانٹ کے خوشی ہوگی۔ یہ چیزیں کہ انسانیت عام ہو جائے، اخلاق عام ہو جائے، شرافت عام ہو جائے، اور غم گساری عام ہو جائے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ پیدا ہو جائے، چھوٹے بڑے کا ادب پیدا ہو جائے، اس کے لیے دین حق کی مسلسل محنت کی ضرورت ہے، مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں بے دینی کے ماحول میں کہ واقعتاً کہنے کی بات نہیں، حقیقت میں انسانیت نہیں، شیطان بھی شرما جائے۔ اگر سچائی کی محنت نہ ہو، شرافت کی محنت نہ ہو، حق والی محنت نہ ہو، اور معاشرے کو آزاد چھوڑ دیا جائے، لگام نہ رکھی جائے، روک ٹوک نہ رکھی جائے، خواہشات بے لگام ہو جائیں، تو انسان درندہ ہی نہیں، شیطان کا بھی بابا آدم ہو جاتا ہے۔ ایک بڑے مولانا ہے پاکستان کے، انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت، ادھیڑ عورت، اس نے اپنے آشنا کے ساتھ
مل کر اپنے سگے 25 سالہ بیٹے کو قتل کر کے بوٹیاں کر کے گندے نالے میں پھینک دیا. کیوں؟ وہ بدکار تھی، بدچلن تھی، وہ رکاوٹ بنتا تھا. تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انسان اس دنیا جہان میں سب سے شاندار شکل، صورت اور سیرت کا مالک ہے. دنیا جہان میں کسی مخلوق کی اتنی اچھی شکل نہیں، صورت نہیں، سیرت نہیں. لیکن اگر یہ بگڑ جائے تو پھر اس سے بدتر کوئی نہیں، اس سے بدتر کوئی نہیں. اور بھائیو، جیسے گرمی ہے تو سب کو لگ رہی ہے، ٹھنڈک رہتی ہے تو سب کو لگتی ہے. تو سدھار کی ضرورت سب کو ہے، فساد اور برے ماحول سے بچنے کی ضرورت سب کو ہے. اور یہ ایک مسلسل محنت ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کی یہ محنت ہے. اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان کہی جاتی ہے، تاکہ سب سے پہلا بول، پہلی آواز جو اس کے کان میں پہنچے اور کان سے ہو کر دل میں اثر کرے، وہ اللہ کی بڑائی کا بول ہو، کلمہ حق کا بول ہو، دین حق کا بول ہو. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ داڑھی ٹوپی والے، کرتا والے اور مسجد مدرسہ والے اس کو جانیں. نہیں، قبر کا گڑھا سب کے لیے ایک جیسا بنے گا، حشر میں پیشی سب کی ایک جیسی ہوگی، نامہ اعمال سب کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہاں کوئی تعویل، کوئی بہانہ، کوئی آدمی وہاں قیل قال نہیں کر پائے گا، سیدھا سچا جواب دینا پڑے گا. اس لیے بھائیو، وہ ایک مستقل محنت ہے، مستقل محنت ہے، اور ہر ایک کی محنت ہے، ہر ایک کو کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ کریے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر مرشد انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ حق کی گواہی دینے والے ہیں. انا ارسلناک شاہدا، اے اللہ کے حبیب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے. حق کی گواہی دینے والے آپ ہیں. آپ نے اس گواہی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا. جس قبیلے اور خاندان کے آپ چشم و چراغ تھے، جن کے نام پر لوگوں کو فخر تھا، گھمنڈ تھا کہ ہمارے خاندان میں اتنا شاندار انسان، اتنا سچا انسان، اتنا امانت دار انسان، اتنا شریف انسان ہمارے خاندان میں ہے، جن پر فخر کرتے تھے، اس حق کی گواہی دینے کے ناطے دشمن ہو گئے، ناراض ہو گئے. لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کیا. حق کی گواہی، حق کے بیان، حق کے اعلان پر آپ ڈٹے رہے. اس لیے کہ ہماری عزت، ہماری عافیت، ہمارا سکون اور ہماری اپنی سلامتی کمتر ہے، اللہ کے دین کی پکار اس سے بڑی ہے. اللہ کے دین کا پیغام اس سے بڑا ہے. اللہ کے دین کا پیغام باقی رہے، آگے بڑھے، زندہ رہے، چاہے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں. یہ ہم کو مزاج بنانا ہے. بنائیں گے انشاءاللہ. ہاں، ایک بار جب تھوڑا سا آزادی مل جاتی ہے تو پھر روکنا مشکل ہوتا ہے. شروع سے، اسی لیے اسلام کہتا ہے شروع سے لوگوں کو پابند رکھا جائے، شروع سے سچائی سکھائی جائے، شروع سے امانت داری سکھائی جائے، شروع سے پردہ اور حیا سکھائی جائے. شروع سے. ابھی تازہ واقعہ، ایک ہفتے کا واقعہ، اسی ہفتے کے اندر کا واقعہ، بلند شہر اپنے یو پی کا، مسلمان لڑکی ہے، ماں باپ دونوں کو اس نے قتل کر دیا. ماں باپ دونوں کو کئی نشے کی گولیاں رات کے دودھ میں پلا دیا، اور یہ اپنی زبان میں ٹانگی سے مار کے دونوں کو مار دیا. اور جیسے باہر برآمدے میں سو رہے تھے وہ، تو جیسے جب آدمی شیطنت کے راستے پہ چلتا ہے تو شیطان راستہ بھی خوب سکھاتا ہے. بچے گھر میں اندر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی اوپر ہے، اور باہر برآمدے میں، یعنی اوساری اپنی زبان میں، اوساری میں جو ہے ماں باپ سو رہے تھے، تو اس نے باہر سے تالا لگا کے چابی سرانے رکھ دیا، اور جنگلہ انگلہ سے چھجا پکڑ کے اوپر چڑھ گئی، تاکہ کوئی شک نہ کرے کہ گھر کے لوگ ملوث ہیں. بچے تو سمندر سو رہے تھے، یہ لوگ تو خود اپنے ہاتھ سے تالا لگا کے باہر سوئے ہیں. کسی باہری کے آدمی نے کام کیا ہے. اس کے بعد رونا، چلانا، ڈھونگ کرنا، 15 دن تک پولیس والے نہیں جان پائے. یا کہ بچلن ہو گئی تھی اور یہ لوگ روکتے تھے. اب مسئلہ یہی ہے کہ جب بیماری بے قابو ہو جائے تب پھر علاج کارگر نہیں رہتا. ابھی جو مولانا بتائے تھے نا کہ ہم لوگ ایک جگہ گئے تھے، وہاں بچہ بیمار تھا، باپ کو کینسر ہو گیا تھا، ان کا انتقال ہوا 3 دن پہلے. بہت نیک آدمی تھے، مسجد کا کھونٹا تھے، جیسے عبدالحکیم بابا مرحوم تھے، ایسی وہ بھی بہت نیک آدمی تھے، مسجد کا کھونٹا تھے. لوگ بہت احساس کر رہے تھے. تو
جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو لا علاج ہو جاتی ہے. ان کو بھی سلطان پردھان کینسر کے ہندوستان کے شاید سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ لے جائیے, اب خدمت کیجیے, تکلیف نہ دیجیے, اب اس عمر میں سیکائی برداشت نہیں کر پائیں گے, بیماری لا علاج ہوگی تو چلے آئے. ایسی ہی اخلاقی بیماریاں ہیں, چال چلن رہن سہن کی بیماریاں ہیں, جب لا علاج ہو جائیں گی اور آپ علاج شروع کریں گے تو ریئیکشن ہو جائے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اب وہ بگڑ گئی لڑکی, مسلمان لڑکی ہے, مسلمان لڑکی تو بغل میں کھڑی نہیں ہو پاتی ہے گھر کے بڑوں کے سامنے, اب زور سے بول نہیں پاتی ہے, اپنی جائز مانگ نہیں رکھ پاتی ہے نہیں, اتنی حیا اللہ نے دی ہے, اتنی شرافت دی ہے. لیکن جب بریک فیل ہو گئی تو گاڑی گڈھے میں کود جائے گی کہ پیڑ سے لڑ جائے گی کہ دوسرے کسی انسان کو کچل دے گی. بریک فیل ہونے کے بعد کچھ ہے بھائی ٹھکانا؟ ایسے ہی جب بے راروی آ گئی, بے حیائی آ گئی, بدکاری آ گئی, خود غرضی آ گئی اور نفس پرستی آ گئی, شہوت پرستی آ گئی, تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شہوت آگ ہے, شروع میں بجھا دو, آگ جب پھیل جائے گی تو پورے علاقے جل جائیں گے. جل جاتے نہیں جل جاتے. اس لیے بھائیو ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم لکڑی سے جلاتے ہیں وہی آگ ہے. یہ جرائم بھی آگ ہیں, بدکاریاں بھی آگ ہیں, بد اخلاقیاں بھی آگ ہیں, گناہ بھی کیا ہے, یہ آگ ہے. یہی آگ جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور نیکیاں یہ خوشبو ہیں, یہ نور ہیں, یہ کیا رحمت ہیں, یہ جنت کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گی. یہ کیا ہے؟ جو آپ نماز روزہ کرتے ہیں, جو آپ اچھے اخلاق اپناتے ہیں, جو آپ رحم دلی کرتے ہیں, جو آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں, شریعت سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں, آخرت کی فکر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آخرت کی فکر اور آخرت کی سوچ, آخرت کی تیاری کا ماحول عام ہو جائے, ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی بہتر سے بہتر اسلامی زندگی گزاریں, یہی سب نیکیاں کیا ہیں؟ یہ سب جنت ہیں. آرا کی جزا گفتئی عین عمل است, کہتے ہیں جس کو تم بدلہ کہتے ہو حقیقت میں وہی تمہارا عمل ہے, وہی تمہارا کیا عمل ہے. تو بھائیو اللہ کے ادنا نے اپنے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ گواہ, کہ آپ دین حق کے گواہ ہیں, سچائی کے گواہ ہیں, انصاف کے گواہ ہیں. تو ہم بھی آپ کے صدقے میں آپ کے کام کے امین اور وارث ہیں, ہے نا بھائی؟ جو کام اللہ نے اپنے حبیب سے لیا, اپنے پاک پیغمبر سے لیا, امت کو وہی کام کرنا, کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے, کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے. اس لیے بہت پیاری بات علماء نے لکھی ہے, علامت السعداء ثلاثۃ, اتباع النبی المختار, نیک بخت لوگوں کی نشانی 3 ہے. ایک تو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. پیروی کیا ہے؟ جو آپ نے کیا وہ ہم کو کرنا ہے. اب آپ کا مقام بہت اونچا تھا, لیکن ہم آپ کی پیچھے نقل کریں گے. جتنی خوش نصیبی ہمارے مقدر میں ہوگی ہم اتنی اچھی نقل کریں گے, اتنی زیادہ نقل کریں گے نا بھائی. تو اتباع النبی المختار, پسندیدہ اللہ کے بہت محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہر چیز میں. جیسے آپ سوتے تھے ویسے سونا, جیسے آپ جاگتے تھے ایسے جاگنا, جیسے آپ چلتے تھے ایسے چلنا, جیسے آپ بولتے تھے ایسے بولنا, جیسے آپ ہنستے تھے ایسا ہنسنا. دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا, جب سے دنیا بنی ہو جب تک رہے گی, دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں پیدا ہوا جس کی ہر چیز لکھی پڑھی ہو. آپ ہنستے کیسے تھے, کتنا ہنستے تھے, کتنے دانت نظر آتے تھے, یہ سب بھی, کتنی آواز نکلتی تھی, یہ بھی سمجھ رہے ہیں آپ. کب آپ کے آنسو گرے ہیں یہ سب لکھا ہوا ہے. کب آپ ناراض ہوئے یہ سب لکھا ہوا. کس سے آپ کب ناراض ہوئے, بیویوں کے ساتھ آپ کا کیسا رہن سہن تھا, دوستوں کے ساتھ کیسا تھا, دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا, ملکوں کے سربراہوں کے ساتھ کیسا تھا, جو لوگ آپ سے دین سیکھنے آتے تھے ان کے ساتھ کیسا تھا, جو لوگ اپنی حکومتوں کے نمائندے بن کے آتے تھے ان کے ساتھ کیسا تھا. ایک چیز زندگی کا کوئی عمل نہیں جو پردے میں ہو, جو نامعلوم ہو, جو محفوظ نہ ہو. دنیا کا کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی ہر چیز معلوم ہو. اللہ کو چونکہ پوری انسانیت کے لیے آپ کو نمونہ بنانا تھا تو آپ کی ہر چیز کیا ہے, ایک دم محفوظ ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ کتابیں صرف آپ کی مبارک زندگی کو بیان کرنے میں, سیرت کے بیان میں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے, نمونہ ہے. تو نیک بختی کی پہچان کیا ہے, آپ کی پیروی کریں گے انشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ لباس بھی آپ جیسا ہو, چہرہ بچھڑا بھی آپ جیسا ہو, بول چال بھی آپ جیسی ہو, بول چال بھی کیا ہو, آپ جیسی ہو, رہن سہن آپ جیسا ہو, سوچ آپ جیسی ہو. ایک تو یہ ہے. اور دوسرے صحبت الاولیاء الابرار,
جو اللہ کے نیک اور پسندیدہ بندے ہیں، جن کو ہم اردو زبان میں ولی کہتے ہیں، ان کی سنگت اختیار کرنا، ان کے ساتھ رہنا۔ اب ولی کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جنید بغدادی ولی تھے جو اب دنیا میں نہیں ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ولی تھے جو اب دنیا میں نہیں ہیں، قاری صدیق صاحب ولی تھے اب دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر ایمان والے کو ولی بننا چاہیے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، فرض عین ہے ولی بنے۔ ولی مانے کیا؟ قریبی، کیا؟ قریبی آدمی، اپنا آدمی، مانوس رہنے والا، نزدیک رہنے والا، اچھا سوچنے والا۔ تو ہمیں اللہ کے قریب رہنا نہیں رہنا ہے، اللہ سے انسیت رکھنی نہیں رکھنی ہے، اللہ کی محبت رکھنی نہیں رکھنی ہے۔ تو ولی مانے دوست، محبوب، پیارا، قریبی، مانوس آدمی۔ تو دنیا میں حتیٰ کہ ماں باپ سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ کسی محبت چاہیے؟ اللہ کی چاہیے۔ اللہ جتنی اجازت دیں بیوی بچوں سے اتنی ہی محبت کرنا جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ناجائز مانگ بیوی بچوں کی ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، تو اب ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں اور اللہ کے تعلق کو وہاں غالب رکھیں اور ان کی ناجائز مانگ کو وہاں دبا دیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ جیسے علاج سیکھا جاتا ہے، آپریشن ہر آدمی نہیں کرے گا کہ کدال اٹھائے آپریشن کرنے لگے۔ اب یہ جو اصلاح ہے، تربیت ہے، سدھار ہے، یہ بھی سیکھا جائے، یہ بھی کیا سیکھا جائے، سیکھ کے کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم بنانے میں اور بگاڑ دیں، گالی دینا شروع کر دیں، مار پیٹ شروع کر دیں، ہنگامہ شروع کر دیں اور گھر میں ایک پورا انتشار پیدا کر دیں، گھر اجاڑ دیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ ہمیں بھی ٹھیک کر دیجئے، ہمارے اپنے لوگوں کو بھی ٹھیک کر دیے۔ یہ نہیں، کتنے لوگ ہیں جو بنانے میں اپنا گھر اجاڑ دیے، سیکھے نہیں اور نیک بننے لگے، اور شیطان نے ان کو ایسا انجیکشن لگایا کہ چلو ٹھیک ہے، نیکی اور دینداری پرہیزگاری کے نام سے ہم تم سے اپنا والا کام کرا لیں گے۔ شیطان نے اپنا کام کرا لیا۔ شیطان کا کام کیا؟ فساد کرانا، انتشار کرانا، توڑ کرانا، بگاڑ کرانا، دلوں کو توڑ دینا، رشتے خراب کر دینا، یہ شیطان کا کام ہے۔ جوڑنا یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب کو پسند ہے، آپ کی سنت ہے، لہذا ہمیں آپ کی پیروی ہر چیز میں کرنی ہے انشاءاللہ، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ نیک بندے کچھ تھے دنیا سے چلے گئے اب خالی ہے، کبھی دنیا خالی نہیں رہے گی۔ نیک کون ہے؟ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم ہوں۔ دن بھر میں اگر 100 نیکیاں کرتا ہے، 2-4 غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، وہ نیک ہے، وہ کیا؟ وہ ولی ہے۔ اب یہ ہے کہ ولی کے درجات ہیں، جیسے مکان ہمارے پاس بھی ہے اور قصبے والوں کے پاس بھی ہوتا ہے، شہروں میں بھی مکان ہوتا ہے، دلی، بمبئی، کلکتہ میں بھی مکان ہے۔ ہمارے مکان کی مالیت 2 لاکھ 4 لاکھ ہے، اور 100 کروڑ کے مکانات اور فلیٹ ہیں، ہے نا بھائی؟ 1,000 کروڑ کی بلڈنگیں ہیں۔ تو ایسی ولی وہ ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوں، گناہ کم ہوں۔ اب ایک ولی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک ولی ہم آپ انشاءاللہ بن سکتے ہیں، ہم اور آپ بن سکتے ہیں، سنا بھائی؟ اللہ کے بندے تو سب ہیں، مسلم مومن سب ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو جب ہم مسلمان بن سکتے ہیں، مومن بن سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اسلام کا سب سے عظیم عمل نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ہم انشاءاللہ ولی بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ آپ نے تمام ایمان والوں کو فرمایا کہ اللہ تمام ایمان والے اللہ کے ولی ہیں، یا اللہ ہم بھی بننا چاہتے ہیں، ہم کو بھی بنائیے، جو رکاوٹیں انہیں دور کر دیجئے اور راستے آسان کر دیجئے، اور خود ہمارے اندر ایسی چاہت پیدا کر دیجئے کہ ہم خود گناہ سے دور ہو جائیں اور نیکی سے قریب ہو جائیں، نیکی سے کیا قریب ہو جائیں۔ دیکھیے جس نے عادت نہیں بنائی ہے اس کے سامنے صورتی خالی ٹھونک دیجئے تو اس کو چھینک آنے لگتی ہے نہیں؟ اور جو کھاتا ہے اس کے بغیر وہ بے چین ہے۔ تو اسی جس کو عادت نہیں ہے تو نماز تو اس کو بھاری لگتی ہے، لیکن جب نماز کا ذائقہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اور روح میں اس کی ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو نماز کے بغیر آدمی بے چین ہوتا ہے۔ نماز کے بغیر کیا بے چین ہوتا ہے؟ کہیں پہنچے گا کہے گا ارے بھائی بیٹھیے، کہنا نہیں، بیٹھنا اٹھنا بعد میں، پہلے جلدی سے انتظام کرو ہم نماز پڑھ لیں، ہے نا بھائی؟ بیٹھے گا بعد میں، ناشتہ پانی بعد میں کرے گا۔ تو جیسے ہماری پیٹ کی ضرورت ہے، جسم کی ضرورت ہے، ایسے ہماری روح کی ضرورت ہے۔ روح اصل ہے، وہی جو مولانا بتا رہے ہیں نا، جن کے وہاں ہم لوگ گئے تھے، تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں جو ہے کچھ نہ کچھ سکھا دیتے ہیں۔ جب انتقال ہو گیا تو بچے نے کیا فون کیا؟ وہ حافظ جی فون کیا، اب ابا نہیں ہیں، وہ ہیں تو اسی چارپائی پر،
وزن اور بڑھ گیا ہوگا، چہرہ اور تھوڑا تازہ ہو جاتا ہے انتقال کے بعد، اکثر ایسا دیکھا گیا ہے، خاص طور سے نیک لوگوں کا۔ اس لیے کہ جب فرشتے آتے ہیں، مولانا جو آیت پڑھی تھی اس میں یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں اور جنت کا ماحول ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، جنت کے مناظر پیش کر دیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خوشخبری سناتے ہیں، تو چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا، نشان مرد مومن بات گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو کیا چہرہ کھل جاتا ہے اور ہونٹ پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ہونٹ پہ کیا مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اسی کو سمجھایا ہمارے بڑوں نے کہ دیکھو زندگی تو سب کی ہے، سب کی گزر رہی ہے، گزر جائے گی، کوئی تھام نہیں سکتا۔ کوئی تھام سکتا ہے؟ کوئی نہیں تھام سکتا۔ جو زیادہ تھامنا چاہتا ہے اور جلدی بوڑھا ہوتا ہے، جو ہر دم چکر میں رہتے ہیں ہے نا ڈیکوریشن کے اور صفائی کے اور ہر دم پوت پات میں رہتے ہیں اور جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جو جتنے آزاد رہے گا، مست مولا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اور جو ہے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تو روتے ہوئے آتے ہو، اب زندگی ایسی اچھی گزار کے جاؤ کہ تم جب جاؤ تو تمہاری نیکی کو یاد کر کے، تمہاری بھلائی اور تمہاری شرافت کو یاد کر کے لوگ روئیں اور تم ہنستے ہوئے جاؤ۔ تم کیا ہنستے ہوئے جاؤ۔ یادداری کی وقت زادن تو ہما خنداں بودند تو گریاں۔ شیخ سعدی صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ جب دنیا میں آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، تو تم تو چیں چیں کر رہے تھے اور باقی لوگ ہنس رہے تھے، بابو آیا، کوئی کہتا بھتیجا آیا، کوئی کہتا بھانجا آیا، کوئی کہتا ناتی آیا، ہے نا، اپنے اپنے رشتے سے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ہے بابو آیا ہے، تو سب لوگ تو ہنس رہے تھے، تم رو رہے تھے۔ اب چونا زی کی وقت مردنے تو، اب زندگی ایسی گزارو کہ تو واپسی کے وقت کہاں ہے، ہما گریاں بوند تو خنداں، اب سب رو رہے ہو، تم ہنس رہے ہو۔ بس اتنا محنت بھائیو، دین کی جو محنت ہے وہ اس وقت کے لیے ہوتی ہے اور ویسی بھی زندگی مزیدار ہوتی ہے۔ آخری وقت تو اس کا ایک دم رزلٹ ہاتھ میں لگ جائے گا اور ویسی بھی زندگی کیا مزیدار ہو جائے گی، مزیدار ہو جائے گی۔ تو بھائیو، اللہ کے حبیب کی جو سنت ہے وہ ہمیں اپنانی ہے انشاءاللہ، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اور ایک بات کہی ہے کہ علامت السوداء، نیک بختوں کی علامت میں الحیا من العزیز الجبار، اللہ جو بڑے غلبے والے ہیں، بہت پکڑ والے ہیں، ان سے شرم کرنا۔ آدمی باپ سے ڈرتا ہے، پڑوسی سے ڈرتا ہے، پولیس سے ڈرتا ہے، سب سے ڈرتا نہیں ڈرتا ہے۔ کتنے کہتے ہیں ارے بھائی اللہ کا ڈر نہیں تو بندوق کا کیا ڈر، تو کسی کے سامنے چوری کر کے دکھا دو۔ کوئی نہیں کرتا کسی کے سامنے چوری، ڈکیتی کر کے دکھا دو کسی کے سامنے۔ تو یہ تو ایک بے حیائی کا بول ہے۔ ڈرتے تو ہیں، داروغہ سے ڈرتے ہیں، پولیس سے ڈرتے ہیں، خفیہ محکمے سے ڈرتے ہیں۔ ایک فون اگر آ جائے نا آج کل خفیہ محکمے سے، تو لوگ کھانا پانی چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر حکومت نے نشانے پہ لے لیا تو چلنا پھرنا دوبارہ ہو جائے گا۔ اب تو ہے کہ آئی ڈی ساتھ رہتی ہے نہیں؟ تو ڈرتا ضرور آدمی ہے۔ سب سے زیادہ کسے ڈرنا چاہیے؟ اپنے خالق و مالک سے، اپنے پروردگار سے۔ تو نیک بختی کی علامت کیا؟ اللہ سے شرمانا، اللہ سے اتنا شرمانا۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ آپ لوگ اچھے کام میں رہتے ہیں، زیادہ کماتے دھماتے نہیں ہیں، تو کچھ کہیے آپ کو دے دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا آپ سے کیا مانگیں، ہم تو اللہ سے دنیا نہیں مانگتے، آپ سے کیا مانگیں۔ تو یہ بہت اونچے درجے کے لوگ تھے کہ اللہ ہم کو شرم آتی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو چھوڑ کر کسی محتاج بندے سے دنیا مانگیں۔ اللہ سے شرمانا، اللہ سے کیا شرمانا۔ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس کچھ لوگ آئے، دیکھا کپڑا بڑا پرانا دھرانا ہے، بڑا میلا کچیلا ہے، کہنے لگے ارے کچھ لے لیجئے۔ تو انہوں نے کہا بھائی، وہی جواب انہوں نے دیا ملتا جلتا کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے حال سے واقف ہے، تو اب جو ہے اتنے بڑے مالک کی نگاہ میں رہتے ہوئے کسی اور کی طرف کیا نگاہ کریں، کسی اور طرف کیا نگاہ کریں۔ یہ تھے ان کی نگاہ میں حیا تھی، اللہ سے شرمانا، اللہ سے شرمانا کہ پروردگار آپ نے ہمیں آنکھ میں روشنی دی ہے، اب اس آنکھ کا کیا غلط استعمال کریں، چلنے کی طاقت آپ نے دی ہے، اب آپ کی نافرمانی کے لیے کیا چلیں، گناہ کی نیت سے کیا چلیں۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ کیا ہے؟ شرم کی بات ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے، آج کی بات آج موبائل میں ہے، یہ بلئی پور ہے جہاں سینکڑوں گاؤں مسلمانوں کے ہیں، جب دیکھیے جس چیز کی محنت نہیں ہوگی وہ چیز خراب ہوگی۔ یہ مسلح چمک رہا ہے،
6 مہینہ آپ ایسے چھوڑ دیجئے تو ہاتھ لگانے لائق نہیں رہ جائے گا، محنت نہیں ہوگی تو آدمی بھٹک جائے گا۔ گھر پہ شادی ہے، شادی یعنی خوشی کا موقع، خوشی کا موقع اللہ دے رہے ہیں۔ جس بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اسی کو کینسر ہوتا تو گھر دوار بیچ کے سب پھونک دینا پڑتا نا بھائی۔ جس بچے کی شادی ہے ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ شادی ہے اور گئے سامان خریدنے واپس لاش آ رہی ہے نا بھائی۔ تو یہ جو سلامتی دی ہے یہ اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ اب شرمانا چاہیے کہ اس اللہ کو ناراض نہ کریں۔ تو ویڈیو آئی ہے کہ باقاعدہ قوالی ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، تو وہاں علماء نے کہا کہ کوئی ان کا نکاح نہ پڑھائے، لیکن ایک بکاؤ مولوی صاحب آئے، کہا ہے کل ملائی رات پوران بتیا ہوتا ہے پہوں 1000 نکاح پڑھا دیے، اپنی فیس لے لیے، کہنے لگے حرام حلال تو بہت کچھ ہو رہا ہے، کہاں تک ہم لوگ پرہیز کریں گے۔ تو اگر حیا نہ ہو نا، حیا نہ ہو تو آدمی بکاؤ مال بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کی بڑی خصوصیت حیا ہے۔ کیا ہے بڑی خصوصیت؟ حیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں منع کرتے ہم سے کہ آپ ہوا پیجئے، نہیں، اپنا کام کیجئے، اپنا کام کیجئے، بس جو کیجئے وہ اللہ کے رسول کی پیروی کے ساتھ کیجئے، منمانی نہ کیجئے۔ دوسرے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیے تو آپ بھی نیک بندوں میں شامل انشاءاللہ ہو جائیں گے، جن کے ساتھ رہیں گے انہی میں شامل ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ اور تیسرے اللہ سے شرما کے زندگی گزاری ہے، بے باکی کی زندگی، بے حیائی کی زندگی اور منمانی زندگی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب کی جو صفات ہیں وہ توریت میں بھی ہیں کہ آپ امیین کے محافظ ہیں۔ کہا جن کو کچھ نہیں آتا تھا، جو دنیا کی سب سے گئے گزرے لوگ تھے، آپ آئے اور وہ لوگ ان کے پیچھے جب ہو گئے تو وہی دنیا کے امام ہو گئے نہیں ہو گئے؟ عرب کے لوگ، عربوں کے پاس کچھ نہیں تھا، اتنا نہیں تھا کوئی مفت میں ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کہتے تھے حکومت کریں گے تو ان کو خوراک ہم دیں گے، دوا ہم کو دینی پڑے گی، بھائی حکومت کریں گے تو ہم سے مانگنے آئیں گے نا۔ ان کی زمین میں کچھ پیدا نہیں ہوتا، یہاں پیداوار کچھ نہیں ہے، ان سے ملنا کچھ نہیں ہے، یہ لڑاکو لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، خون بہانے والے لوگ ہیں، خالی ان کو کھلانا پلانا پڑے گا، ان کو دینا پڑے گا، کوئی حکومت کرنے کو تیار نہ تھا، اتنے گئے گزرے لوگ تھے۔ لیکن جب آپ کے سائے میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کی مٹی سونا اگانے والی بنا دیا اور فرمایا کہ آپ اے ہمارے حبیب، آپ ہمارے بندے ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہم نے آپ کو بہت نرم طبیعت بنایا ہے، آپ بد اخلاق نہیں ہیں اور سخت دل نہیں ہیں، آپ سخت دل نہیں ہیں، آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہیں۔ اب اسی پہ ایک بات سن لیجئے، سمیٹ لے رہا ہوں۔ علماء نے فرمایا دیکھیے یہ نہیں کہا کہ آپ بازار جانے والے نہیں ہیں، لہذا بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا نیک پارسا اللہ والا بازار جائے، اپنا کام کر لے، بس بازاری حرکتیں نہ کرے، ٹھیک ہے؟ کتنے مکار لوگ ہیں وہ اپنا کام دوسروں سے لیں گے، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی دینداری ہے۔ اپنا کام خود کرو، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ولا سخابن فی الاسواق، اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر دے، انہوں نے فرمایا دیکھو یہ حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول بازار جاتے تو تھے، شور شغب نہیں کرتے تھے، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں آوارہ ٹائپ، چیخنا پکارنا ہے نا، ہنگامہ آرائی۔ تو بازار جانا یہ نیکی اور بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں وہاں جائیے تو اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی شرافت کے ساتھ، اپنے آداب کے ساتھ جائیے، اپنے آداب، نظر نیچی ہو اور کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے 50 روپیہ دیا، دکاندار سمجھ رہا 500، اب اسی میں سے آپ کاٹ بھی رہا ہے اور پیسہ بھی دے رہا ہے۔ اب اگر آپ نے ایمانداری وہاں دکھائی تو اندر سے اس کا دل کیا ہے؟ وہ آپ کا غلام ہو جاتا ہے کہ یہ اس دنیا میں، اس بے ایمانی اور فساد کی دنیا میں آج بھی ایماندار لوگ ہیں۔ کبھی ایسا موقع آئے تو ہاں غلطی مت کیجیے، آپ نے 50 روپیہ دیا اور 500 سمجھ رہا ہے، کتنا سمجھ رہا ہے؟ 500، اور آپ کو وہ 450 سے زیادہ واپس کر رہا ہے۔ اب وہاں کھراپن دکھائیے، ایمانداری دکھائیے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حق کو غالب کرتے ہیں۔ اب اگر اس نے دیکھا کہ نام کے غیر مسلم، ہماری برادری کے، ہمارے وطن کے، ہمارے گاؤں کے ایسا موقع پائے تو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، انہوں نے حرام کھا لیا، اور ان سے ہماری پہچان نہیں ہے، جن کو ہم دوسرا سمجھتے ہیں، انہوں نے ہمارے مال پر نگاہ نہیں ڈالی، ایمانداری سے ہماری دولت واپس کر دیا، تو پھر لوگوں کا پرچار وہاں فیل ہو جائے گا۔ اب وہ گالی دے کے بھگائے گا کہ بدبخت تو خبیث ہے۔ جو بالکل ہماری جان مال کے سچے محافظ ہیں انہیں تو جھوٹا الزام لگا رہا، سمانے بھائی،
عزت اسی دین میں اللہ نے رکھی ہے۔ اگر اوروں نے خود اپنے ہی لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا اور ہم نے ان کی عزت کی حفاظت کیا تو سردار بنیں گے؟ نہیں بنیں گے، سردار بنیں گے۔ دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ جو قوم کا خادم ہوتا ہے اللہ اسے اس کا سردار بنا دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ بھی اوروں کی نقالی پہ آ جاتے ہیں، اپنا کھرا رنگ انشاءاللہ کام آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ہمارے نبی بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے، ہم بھی انشاءاللہ شور نہیں مچائیں گے۔ اور بھی بازار جائیں ہم بھی جائیں، لیکن ان کا رنگ اور ہو ہمارا اور ہو۔ ہم اپنے جائز حق تک سوچیں، ہم کسی کی جیب کاٹنے یا کسی کے مال کو ناجائز حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری عزت بڑھا دیں گے، ہماری عزت بڑھا دیں گے۔ فرمایا آگے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ یہ اپنے معاملات میں، شریعت کے معاملے میں نہیں، اجتماعی معاملات میں نہیں، اپنے معاملے میں اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا تو آپ معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دیکھو قیمتی آدمی کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتے، آج بھی جو قیمتی ہوگا اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے آپ کو قیمتی بنائیے، قیمت جب آسمانوں میں لگ جائے گی تو زمین والے قیمت گھٹا نہیں پائیں گے، اور جب وہاں گھٹ جائے گی تو یہاں کوئی بڑھا نہیں پائے گا۔ راہل نہیں، ان کی نانی اب سے زندہ ہو جائیں تو ہمارا کام بنا نہیں پائیں گے۔ اگر وہاں ہماری قیمت بن جائے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے، جو آندھی چلی اور جو حالات پلٹے ہیں دیکھتے دیکھتے کسی کے وہم و گمان میں ایسا نہیں تھا کہ اتنی جلدی حالات ایسے بدل جائیں گے۔ حکومت چاہے جس کی بنے بگڑے، لیکن الیکشن جس ماحول میں ہوا ہے، اس ماحول کی کسی نے پہلے سے کسی نے اس کا اندازہ نہیں کیا تھا۔ اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، لہذا قیمت وہاں لگتی ہے، وہاں کی قیمت انشاءاللہ بن جائے گی تو یہاں بھی لوگ مجبور ہو کے بنائیں گے۔ جو آج سر اتارنا چاہتے ہیں وہ پیروں میں گریں گے، کیوں؟ وہ اللہ گرائے گا، اور اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اور وہ ان کو اللہ مجبور کر دیں گے۔ وہ ایسے نہیں ہوگا، وہ خود آ کے گر جائیں گے۔ ایک واقعہ بہت بار تذکرے میں آج کل آتا ہے کہ مولانا عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے، ہر دم اللہ اللہ کرتے تھے۔ تو وہ جب گزرتے تھے تو غیر مسلم دور سے ہاتھ کھڑا جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت دیکھتے بھی نہیں تھے تب بھی کھڑے ہو جاتے تھے ہاتھ جوڑ کے، جیسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے ان کے ادب میں، مگر حضرت نے دیکھا بھی نہیں کہ بغل والا کھڑا ہو گیا، وہ تو گزر جاتے تھے۔ تو ایک کوئی آیا تھا دور کا مہمان تھوڑا دوسرے مزاج کا تھا، تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ یار تم لوگ کیا ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، کہیں کھڑے ہوتے ہو؟ مطلب یہ تھا کہ ہم کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ہم کوئی کمزور ہیں، کوئی اقلیت میں ہیں، ہم تو بھاری تعداد میں، ہم تو مضبوط ہیں۔ تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، جو گزریں گے تم نہ کھڑے ہونا۔ جب کھڑے ہوئے، سب کھڑے ہوئے، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم لوگ تو کھڑے ہوتے تھے پہلے سے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے کہ کوئی ہم تو جان ہی نہیں پائے، کیسے کھڑے ہو گئے، کیوں کھڑے ہو گئے، ہم جان ہی نہیں پائے۔ جب گزرے ہیں میاں جی تو ہم آٹومیٹک کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کرتے ہیں، ساری دنیا کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا اور وہاں ہماری قیمت لگ گئی تو انشاءاللہ یہاں کوئی گھٹا نہیں پائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حدیث میں کہ اللہ اپنے نبی کو نہیں اٹھائیں گے حتیٰ یقیموا بہ الملۃ العوجہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آتے دین میں جو خرابیاں پیدا ہو گئیں، جب تک وہ خرابیاں ٹھیک نہیں ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں اٹھائیں گے، یعنی دین مکمل کر کے دنیا سے جائیں گے، اور ایسا مکمل کریں گے کہ جن کی نگاہیں آج اندھی ہیں وہ روشن ہو جائیں گی، جن کے دل بند ہیں وہ کھل جائیں گے، اور جن کے کان بہرے ہیں وہ سننے لگیں گے۔ یعنی جو حق بات سننا نہیں چاہتے ان کو سننا پڑے گا، جو حق کی علامتیں دیکھنا نہیں چاہتے دیکھنا پڑے گا، اور جو حق قبول کرنا نہیں چاہتے ان کو قبول کرنا پڑے گا۔ حتیٰ یفتح اللہ بہ اعینا عمیا، کہ اندھی آنکھوں کو اللہ کھول دیں گے، وہ آذانا صما، اور جو بہرے کان اللہ انہیں کھول دیں گے، وہ قلوبا غلفا، اور جو بند دل ہے انہیں اللہ کھول دیں گے، اللہ کھول دیں گے۔ تو یہ بھائیو، یہ خالی ایک وقت کے لیے نہیں تھا۔ جب ہم دین حق کی محنت میں لگ جائیں گے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آج بھی دلوں کو کھولیں گے، نگاہوں کو جھکائیں گے، کانوں کو متوجہ کریں گے۔ فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم، یا تو ہم صرف پیٹ کے لیے زندہ رہیں اور یا اپنے دل کو بھی ٹھیک کرنے کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج تو بھائی اتنے پہ بس کر دے رہے ہیں۔